بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواب مظفر علی خان مظفر نگر میں رہتے تھے، جو آج کل ہندوستان میں ایک ضلع ہے۔ ان بھلے وقتوں میں یہ نواب صاحب کی جاگیر تھی۔ نواب صاحب کو تعمیرات کا شوق تھا اور اسی شوق کے لیے اپنے ایک وسیع و عریض باغ کے بیچوں بیچ ایک بنگلہ بنوایا۔ خرچ بھی خوب کیا اور نگرانی بھی خود کی۔ جب بنگلہ بن کر تیار ہوا تو دیکھنے والوں نے کہا کہ کہنے کو تو بنگلہ ہے مگر حقیقت میں محل ہے، اور واقعتاً تھا بھی محل۔ جو لوگ دیکھتے وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے۔ نواب صاحب کا ارادہ تھا کہ اس کا افتتاح بڑی شان و شوکت سے کریں گے۔ اسی ارادے کے پیش نظر صفائیاں دھلائیاں وغیرہ ہو رہی تھیں، ریشمی پردے اور فرش و فروش بچھائے جا رہے تھے۔ آرائش و زیبائش کا کام آخری مراحل میں تھا کہ انہی دنوں مظفر نگر کے رہائشی ایک غریب آدمی کی بیٹی کی شادی طے پا گئی۔ لڑکے والوں نے کہا کہ ہم بارات میں 100 آدمی لائیں گے۔ لڑکی والوں کی پریشانی تھی کہ بارات ٹھہرائیں گے کہاں۔ اس زمانے میں میرج ہال تو تھے نہیں۔ غریب باپ اسی سوچ اور فکر میں مبتلا تھا کہ ایک خیر خواہ نے مشورہ دیا کہ بارات ٹھہرانے کی جگہ تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اگر غریب باپ نے حیران اور سوالیہ نگاہوں سے اپنے خیر خواہ کو دیکھا اور پوچھا کہ لیکن اگر کیا؟ اس نے کہا کہ اگر تمہاری قسمت اچھی ہو اور نواب مظفر علی خان مان جائیں۔ تو اس غریب آدمی نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ مطلب یہ کہ نواب صاحب نے جو نیا بنگلہ بنایا ہے وہ بالکل خالی ہے، انہوں نے ابھی اس میں رہائش تو اختیار نہیں کی۔ 1-2 دن تمہاری بیٹی کی بارات ٹھہر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، صفائیاں وغیرہ تو ویسے بھی ابھی ہو رہی ہیں۔ نواب صاحب رحم دل اور غریب پرور آدمی تھے۔ لڑکی کا باپ نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حاجت پیش کر دی۔ نواب صاحب نے منہ پکا کر کے کہا کہ بنگلہ تو میں دے دوں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ کریم بخش عرف کریموں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سرکار، میں غریب مسکین آپ کی شرط کیا پوری کر سکتا ہوں، ویسے جو حکم دیں گے پورا کروں گا۔ نواب صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ جتنے دن بارات ٹھہرے گی اس کا 3 وقت کا کھانا میری طرف سے ہوگا۔ کریم بخش کی آنکھوں میں احسان مندی سے آنسو آ گئے۔ اس نے پگڑی کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، نواب صاحب، آپ نے مجھے خرید لیا ہے، ساری زندگی بھی لوٹا دوں تو آپ کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ نواب صاحب نے کہا کہ میاں کریموں، اب میرے بنگلے کا افتتاح تمہاری بیٹی کی بارات سے ہی ہوگا۔ یہ لو چابیاں، اور جہاں مزید صفائی کی ضرورت ہو خود ہی کر لینا۔ بارات 2 دن بنگلے میں ٹھہری اور زردے اور پلاؤ کی دیگیں پک کر آتی رہیں۔ رخصتی کے وقت عورتوں بچوں سمیت ہر باراتی کو ایک ایک جوڑا بھی نواب صاحب کی طرف سے دیا گیا۔ بارات رخصت ہوئی تو کریم بخش احسان کے بوجھ تلے دبا شکریہ کے احساس میں ڈبڈباتی آنکھوں سے نواب صاحب کی خدمت میں چابیاں واپس کرنے آیا تو نواب صاحب نے چابیوں کا گچھا لوٹاتے ہوئے کہا، یہ بنگلہ تو باغ سمیت ہم نے تمہاری بیٹی کو دے دیا ہے، بلکہ اسی وقت دے دیا تھا جب تم بارات کے ٹھہرانے کی اجازت لینے آئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سخاوت کی دولت سے نوازے، آمین۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔